السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست عبداللہ محسن بن داؤد عمری پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم کریشن آف یونیورس پر بات کریں گے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کریشن آف یونیورس کو سمجھنے کے لیے 4 سائنٹیفک تھیوریز بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہیز بین دیئر فار ایور، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ نمبر 2، سیمولیٹڈ بائی انٹیلیجنٹ بینگ، اس کائنات کو ایلین نے بنایا ہے، یعنی یہ کائنات مصنوعی ہے۔ نمبر 3، فرام دا بگ بینگ، یعنی یہ کائنات بگ بینگ ہونے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اور نمبر 4، کریٹڈ بائی گاڈ، یعنی یہ کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ پہلی تھیوری ہے ہیز بین دیئر فار ایور، کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، دراصل یہ سائنٹیفک تھیوری ہی نہیں ہے۔ یہ پرانے لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے یا ان کا ماننا ہو سکتا ہے جو سائنس اور ریالٹی سے بہت دور تھے، لیکن آج سائنس یہ پرووڈ کر چکی ہے کہ تقریباً 13.8 بلین ایئرز پہلے کچھ نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کچھ نہیں ہوگا، یعنی یہ پوری کائنات ایک وقت میں تھی ہی نہیں اور ایک وقت میں رہے گی نہیں۔ اس لیے یہ تھیوری ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسری تھیوری ہے سیمولیٹڈ بائی انٹیلیجنٹ بینگ، یعنی یہ کائنات کسی انٹیلیجنٹ مخلوق نے بنائی ہے۔ یہ تھیوری بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک سائنٹیفکلی کوئی مخلوق انسانوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت نہیں ہو پائی ہے، اور قرآن کے مطابق بھی انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسانوں کو اچھائی اور برائی دونوں سمجھا دی ہے، اور جو اچھائی اور برائی دونوں سمجھتا ہو اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور سائنس دونوں کے مطابق انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تیسری تھیوری فرام دا بگ بینگ، بگ بینگ تھیوری کے مطابق آج سے تقریباً 13.8 بلین ایئرز پہلے ایک سنگل پوائنٹ سے زوردار دھماکہ ہوا تھا، جبکہ وہ سنگل پوائنٹ ایک سوئی کی نوک سے بھی 1000 گنا چھوٹا تھا، اور پھر اس دھماکے کے بعد تیزی سے پھیلتے ہوئے بیلون کی طرح پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ ہمارے بہت سے سائنٹسٹ اور ریسرچرز اسی تھیوری سے کریشن آف یونیورس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تھیوری قرآن سے بھی کافی حد تک ملتی ہے۔ قرآن نے کہا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین سب ایک تھے تو ہم نے انہیں الگ کر دیا؟ قرآن نے اس آیت میں 3 بہت ہی میننگ فل ورڈز کا استعمال کیا ہے۔ نمبر 1، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اس میں دیکھنے کے لیے یرا لفظ کو ایز اے ورب استعمال کیا گیا ہے، جس کا اصل ورڈ رآ ہے۔ رآ کا معنی ہوتا ہے نظر ببصر القلب، دل کی آنکھ سے دیکھنا، یعنی سمجھنا۔ اس آیت کو یوں سمجھا جائے کہ کیا اسٹیفن ہاکنگ جیسے ریسرچرز اور سائنٹسٹ بھی بگ بینگ میں رول آف گاڈ کو نہیں سمجھ پائے؟ دوسرا میننگ فل ورڈ اس آیت میں یہ ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا،
کہ آسمان و زمین سب ایک تھے، اور یہی بات بگ بینگ تھیوری بھی کہتی ہے، لیکن وہ ایک کس طرح تھے اس کی وضاحت کے لیے قرآن نے رتقن ورڈ کا استعمال کیا ہے، جس کا اصل مطلب این ایٹم ہوتا ہے، یعنی ایک اتنا چھوٹا ذرہ جس کی کوئی حد ہی ممکن نہ ہو رتقن ہے، اور اسی کا سائنٹیفک ٹرم سنگولیرٹی ہے، یعنی سوئی کی نوک سے بھی 1000 گنا چھوٹا۔ یعنی قرآن اور سائنس دونوں کے مطابق بگ بینگ سے پہلے پوری کائنات سنگولیرٹی کی حالت میں تھی۔ اور تیسرا میننگ فل ورڈ فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ یہاں قرآن نے الگ کرنے کے لیے فتق ورڈ کو ایز اے ورب استعمال کیا ہے، جس کا اصل مطلب ہے انفصال خیاطۃ الثوب، یعنی کپڑے کا پھٹنا یا اس کی سلائی کا ٹوٹنا۔ یعنی کریشن آف یونیورس کی بگ بینگ تھیوری اور قرآن کی یہ آیت سملر ہی ہیں، بس ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ بگ بینگ کے مطابق یونیورس خود بخود وجود میں آیا ہے، اور قرآن کے مطابق بگ بینگ بھی اللہ نے ہی کرایا ہے، اور یونیورس بھی کریٹڈ بائی گاڈ ہے۔ چوتھی تھیوری کریٹڈ بائی گاڈ، یعنی پورا یونیورس خدا کا بنایا ہوا ہے۔ یہ تھیوری قرآن کے مطابق بالکل صحیح اور درست ہے، جبکہ سائنس کے میدان میں یہ تھیوری بہت پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ اور ریسرچرز آج تک کنسیپٹ آف گاڈ کو سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں کر سکے ہیں، اور جب تک کنسیپٹ آف گاڈ سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں کیا جائے گا کوئی اس تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کنسیپٹ آف گاڈ کو ثابت کیا جائے۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو کنسیپٹ آف گاڈ پر ہی بیسڈ ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔